بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج اگلی عبارت اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں گے۔ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغناء، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی سوانے میں مل سکتی ہیں۔ سید سلیمان ندوی اس عبارت میں بیان کرتے ہیں کہ عزم و استقلال، عزیز طلباء، پہلے مشکل الفاظ کے معنی پر غور کیجیے۔ عزم و استقلال، عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ اور استقلال ہے مستقل مزاجی۔ شجاعت کا مطلب ہے بہادری، توکل، بھروسہ، قناعت، جو مل جائے اسی پر راضی رہنا، ایثار، قربانی، جود، سخاوت، استغناء، بے پرواہی۔ سید سلیمان ندوی اس عبارت میں بیان کرتے ہیں کہ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، یہ جتنے بھی اخلاقی پہلو بیان کیے گئے ہیں، یہ ایک انسان کا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسے کبھی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور کبھی بہادری اور کبھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور کبھی اسے شکر گزار ہونا پڑتا ہے، اسے جو ہے کبھی توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مسلمان کا ہر وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات اس کے اسباب بالکل ختم ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے توکل کا یعنی یقین کا امتحان ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح رضا یعنی اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا ہر حال میں، تقدیر، اپنی تقدیر پر، اپنی قسمت پر خوش رہنا، اس پہ مطمئن رہنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، اور اسی طرح قربانی کا جذبہ جو ہے وہ بھی ایک انسان میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قناعت یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر کرنا، اسی پہ راضی رہنا، اس پہ خوش رہنا، اور شکوے سے اجتناب کرنا۔ اسی طرح استغناء، بے پرواہی، لوگوں سے بے پرواہی۔ اسی طرح ایثار، قربانی یعنی قربانی کا جذبہ، جود، سخاوت، تواضع، مہمانداری۔ اسی طرح خاکساری یعنی انکساری، عاجزی، مسکنت، غربت، نشیب و فراز۔ نشیب و فراز اتار چڑھاؤ، بلند و پست، بلندی اور پستی، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اخلاقی پہلو ہیں، ان کا ایک انسان کو ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہ تمام پہلو جو ہیں یہ اسی صورت میں کوئی بھی انسان ان پر عمل پیرا ہو سکتا ہے جب تک وہ عملی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائے گا، عملی ہدایت آپ سے حاصل کرے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عملی نمونہ جو ہے وہ سمجھے گا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح یعنی آپ کے حالات زندگی کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اسی صورت میں ہی وہ ان تمام اخلاقی پہلوؤں پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی جو ہے وہ ان تمام اخلاقی پہلوؤں سے بھرپور ہے۔ یہ تمام اخلاقی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ عطا موجود تھے، اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو ان تمام اخلاقی پہلوؤں سے لبریز ہے، اور آپ کی زندگی میں یہ تمام اخلاقی پہلو بہت نمایاں ہیں اور لوگوں کے لیے بہت ہی عمدہ مثال ہیں۔ اس لیے ایک انسان کو یہ تمام جو پہلو ہیں یہ اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہمیں ایک عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ وہ مثال ہمیں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔